اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم ابھی جو دعاؤں کے سلسلہ شروع کیے ہیں اس میں ایک اور دعا جو تائم معصومین سے منسوب جو ہے وہ راہ خدا میں حصول شہادت کے لیے حضرت کی دعا، یعنی انسان کو موت تو یقینی ہے مگر موت کے الگ الگ طریقے سے موت آتی ہے۔ پہلی موت جو ہمارے شہید مطہری صاحب نے اپنی شہید کتاب میں بتایا ہے، ایک موت ہوتی ہے طبعی موت، انسان عمر کو پہنچتا ہے، بیماری سے ہوتا ہے یا ہوتا ہے، ایک موت آ جاتی ہے اور انسان اپنی عمر کو پہنچ کر جب مر جاتا ہے تو اس موت کا احساس ہم وغیرہ صرف رشتہ داروں وغیرہ کا ہوتا ہوں یا اس کے کام سے جو لوگ فائدہ اٹھائے اس انسان سے اتنا ہی جو لوگوں کو غم یا اس کی یاد رہتی ہے۔ دوسری موت ہوتی ہے انسان کی جو حادثاتی موت ہوتے ہیں کہ حادثے میں آ جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور یہ ایسے اس میں جو تو کئی لوگ مر جاتے ہیں، ان کی موت کا کوئی غم منانے والا بھی نہیں رہتا کہ غم منانے والے مر جاتے ہیں، مگر ایک بڑا حادثہ انسانی حادثہ ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ وہ بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ تیسری موت ہے مجرمانہ موت۔ موت خود ایک جرم بن جاتی ہے، جیسا خودکشی یا ایک قاتل کو پھانسی کی سزا ہے، یعنی یہ سب جو مجرمانہ موت ہیں جو خود انسان جو ہے اس میں اس مرنے والے کے اوپر کوئی افسوس کرنے والا نہیں رہتا ہے، یہ تیسری موت ہے۔ اور چوتھی موت اور جو عظیم موت ہے وہ ہے شہادت۔ شہادت کی موت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اتنی بڑے درجے پہ پہنچنے کے لیے ہم کو دعائیں کرنا پڑے گا، نیک اعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ ایک شہید کا درجہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے، اس سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے۔ اسی کے لیے ایک دعا جو امام علیہ السلام کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے کہ ہم ایسے اچھے عمل کریں، ایسے نیک اعمال کریں کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ شہید کی موت عطا کرے اور ہم شہیدوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں۔ دعا یوں ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو دنیا و آخرت میں بے حد مہربان ہے۔ خدا بندہ، تو نے اپنی راہوں میں سے ایک راستہ بتایا اور اسی میں خوشنودی قرار دی، اپنے اولیاء کو اسی کی طرف بلایا اور اسی کو اپنا وہ بہترین راستہ بھی قرار دیا جو ہمارے لیے ثواب ہو اور تیرے لیے معزز ترین دروازہ ہے اور تیرے نزدیک سب سے زیادہ قابل قدر مسلک۔ پھر اس راہ میں مومنوں کے نفوس و اموال خرید دیے کہ انہیں جنت ملے گی۔ یہ لوگ رائے خدا میں جہاد کرتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، یہ تیرا وعدہ برحق ہے۔ یہ ذکر توریت، انجیل اور قرآن شریف میں ہے، اس لیے مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو اس راہ میں اپنا نفس تیرے ہاتھ بیچتے ہیں اور جس شرط پر معاملہ کیا اسے پورا کیا، نہ منہ موڑا نہ اس میں کوئی تبدیلی کی، اور یہ سب صرف تیرے وعدے کی وفا اور تیری محبت طلب کرنے سے قربت حاصل کرنے کے لیے کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، اور اسی کو میرے عمل کا تتمہ بنا اور تیرے لیے گواہی توحید اس طرح دوں کہ جس سے تیری خوشنودی میرے گناہوں کی تخفیف کا سبب بنا دے اور مجھے ان زندوں میں قرار دے تیرے ظالم و دشمنوں کے مقابلے میں پرچم حق و علم ہدایت کے نیچے ان پر کامیابی اور نو واپس ہونے والے قدموں سے سرفراز ہیں، اور نہ وہ شک کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت بھی تیری بارگاہ میں ان گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں جو اعمال کو حبط کر دیتے ہیں۔ یہ دعا سے ہم شہادت کی تمنا اسی لیے کرتے ہیں کہ شہید کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اس سے
نہ کوئی سوال ہوگا، نہ سوال جواب ہوگا، یہاں تک کہ وہ شہید جو میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے لیے کفن کی بھی ضرورت، انہی کے لباس میں ان کو دفن کر دیا جا سکتا ہے۔ تو شہادت اتنا عظیم درجہ ہے۔ جیسے ہم زندگی میں جو ہے کئی یونیورسٹیوں میں کئی ڈگریاں لیتے ہیں، لیکن ایک ڈگری ایڈمنسٹریشن کی، جیسے آئی اے ایس ہو جاتا ہے آدمی، آئی پی ایس ہو جاتا ہے، تو وہ ساری ڈگریوں پہ وہ فوقیت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب شہید ہو جاتا ہے تو اس کی ہر موت سے افضل موت ہو جاتی ہے، اس کے سارے اعمال سے سب سے بڑا عمل، کیونکہ وہ اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، اور اللہ کے لیے قربان کرنے کے بعد اس کے جان کا پورا اجر، پورا کا پورا جو کہ اس نے، جو جان اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا کی تھی، وہ زندگی اس نے کہ اسی کی دی ہوئی تھی، انہیں اس پر قربان کر دیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا درجہ اور یہ کام کرنے والے خود نفس مطمئنہ کے لوگ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم ایک الگ ہی طریقے سے ان پر غور کرنا پڑے گا۔ ان کی زندگی جو ہے تو لوگوں کے لیے ایک نعمت رہتی ہے، اور وہ ان کی یاد بھی نعمت رہتی ہے کہ ایسے شہید تھے۔ وہ شہید کی یاد ہم کو جو ہے ہمیشہ ان کے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتی ہے، اور انہوں نے کیوں جان دی اس کی تحقیق ہوتی ہے، اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور ایسا کوئی وقت آ جائے جب کہ آپ کو جان دینے کا موقع آئے، تو آپ اپنی جانیں قربان کر کے کربلا والوں کے جیسا جو ہے، اسلام کو جیسا کربلا والوں نے بچایا، اس میں کا ہر فرد جو ہے تو شہادت کے لیے تیار تھا۔ ہر ایک اس دروازے کو موت ایک خود دروازے کی طرف سے ہے جو دوسری دنیا کی طرف لے جائے، اور سب سے پسندیدہ دروازہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ شہادت کا ہے، کیونکہ انسان اپنی جانیں جو بہت عزیز ہے اس کو، وہ صرف اس لیے قربان کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ ہم تمام کو جو کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، پورے ائمہ، ہمارے 12 ائمہ معصومین میں سے 11 کی شہادت جو ہوئی، کسی کی تلوار سے اور کسی کی زہر سے ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں کی شہادت تلوار سے ہوئی، اور باقی جو امام ہیں، 9 امام پورے کے پورے جو تو زہر سے شہید کر دیے گئے۔ ان شہادتوں سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے کہ یہ لوگوں نے آخر وقت تک جو ہے تو شہید ہو کر اپنے جان قربان کر کر اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو بچانے کی کوشش کی، اور ہم کو بھی اپنی جان کو اسی طریقے قربان کرنے کا ایک سبق سیکھنا چاہیے۔ ان کی یاد اسی لیے ہی منائی جاتی ہے۔ شہیدوں کی یاد منانا ایک عظیم فریضہ ہے، اس کی تکرار، اس کی یاد، اس کے بارے میں جو تو ذکر ہمیشہ ہم بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، ہم میں بھی وہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم شہید ہوں۔ اور اسی لیے جو ہے آج بھی ایسے جو امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے اور ان شہیدوں کی یاد رکھنے والے اپنی جانیں اسی طرح قربان کر رہے ہیں جیسے کہ کربلا والوں نے کیا تھی۔ آج بڑی سی بڑی طاقتیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے حیران ہے کہ ان میں کیا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ حسینی رہتا ہے جو شہادت کے دن یہ انسان کو آمادہ کرتا ہے، اور بڑے سے بڑے ظالم سے ٹکر لینے میں اس میں جو تو قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہم کو چاہیے کہ موت کے لیے ایسے راستے اختیار کریں جو شہادت کا راستہ ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔